تو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اور عبادات ادا کر کے خود اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی میں کا شکار ہو گئے ہوں کہ بھئی ہم کچھ بن گئے ہیں، بہت نیک ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسروں کی حقارت دل میں آ رہی ہو، دوسروں کی عیب چینی کی طرف ذہن چل رہا ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پھر اس زندگی کے مقصد سے دور لے جانے والی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستا میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، تو اس میں اپنے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، ان کی بات نقل کرتے ہیں بوستا میں کہ میرے شیخ نے دو نصیحتیں فرمائی تھی جو سارے تصوف کا حاصل ہیں. کیا فرمائی تھی؟ کہ ایک تو اپنے آپ کو خود پسندی سے بچاؤ، عجب سے، اور دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ. اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے بچاؤ، دوسروں کو برا سمجھنے سے بچاؤ. کیا مطلب؟ اپنے جو عمل کرو تو وہ اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور جب توفیق ہو جائے تو شکر ادا کرو اس کا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی. اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کرو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو. یعنی خواہ کتنا ہی وہ غلط کام کر رہا ہو تو اس کام کی نفرت ہونی چاہیے، غلط کام کی نفرت ہونی چاہیے، اس آدمی کی نہیں. کیا پتا وہ اس کا کوئی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا پسند آ جائے، تم سے آگے نکل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، وہ تم سے آگے نکل جائے. لہذا کسی کو برائی کی اور تحقیر کی نظر سے نہ دیکھو، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی وہ فاسق و فاجر نظر آتا ہو، کافر نظر آتا ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں اس سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ آخر میں انجام کیا ہونے والا ہے. لہذا اب خود پسندی سے بچو اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچو. اس طرح وقت گزارو گے اور تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فرمائیں یہ سارے تصوف کا حاصل ہے. شیخ سعدی فرماتے کہ یہ سارے تصوف کا حاصل ہے کہ اپنے کو خود پسندی سے اور دوسرے کو برا سمجھنے سے بچائیں. تو بھائی بس تذکیر اس کی ہے مقصود. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ جو وقات زندگی ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کریں. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ایک بات تھی جو جب بھی مجلس میں جاتے تو ایک ہی بات بار 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 ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت سے بیان فرمائی روز ہر مجلس میں کہ شروع میں یہ خیال ہوتا کہ آج بھی وہی بات، کل بھی وہی بات، لیکن اندازہ ہوا کہ یہ اتنی کثرت سے بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ دل میں کسی طرح اتر جائے. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں اتار دے. فرمایا کرتے تھے کہ ساری دین کا اور دین پر عمل کرنے کا راستہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا معنی؟ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ اس طرح کی عادت بنا لو کہ ہر وقت تمہارا دل اللہ جل جلالہ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، کوئی نہ کوئی دعا زبان پر یا دل میں ہو، یا اللہ مجھے یوں کر دیجیے، اللہ مجھے یہ کر دیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو باقی اماندہ اوقات ہیں جو ہم مسجد سے نکل کے گزارتے ہیں دوسرے کاموں میں، تو اس میں بھی دل کو اس طرف متوجہ کر لو کہ یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو میرے لیے، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دیجیے، اس کو میرے لیے آخرت کے ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ نے اس کی بھی یہ بھی ہمارے لیے ایک ضرورت
قرار دی ہے، اللہ اس کو سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سونے جا رہا ہوں تو نیند جو ہے وہ آپ کے رضا کے مطابق آئے، صحیح وقت پر آنکھ کھلے۔ اللہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو گھر میں لوگوں کے ساتھ جو بیٹھوں تو اس اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کروں۔ اے اللہ جو بازار جا رہا ہوں تو بازار کے اندر اس کے جو شر سے میری حفاظت فرمائیے، یا اللہ اس کے اندر جو اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیے۔ یا اللہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، ملاقات ہو، خوشی ہو، لیکن فضول وقت ضائع نہ ہو۔ اب جو ہم لوگ یہ باتوں میں اور فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس کے بجائے ذہن اس طرف لگاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر چیز، ہر کام اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور یہاں تک کہ دل ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہو۔ تو بھائی اگر اس پر عمل کر لیں ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہو، تو یہ جو خسارے کا سودا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کو اگر دیکھو تو دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ شکر، اور دوسرا حصہ دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ یہ دو چیزیں نظر آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ تو اپنے لمحات زندگی کو اس طرح بنا لو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یا شکر ادا ہو رہا ہو یا دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فلاں نعمت حاصل ہوئی، اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ فلاں حاجت ہے، اپنے فلاں حاجت پوری فرما دیجیے۔ شکر اور دعا، شکر اور دعا، شکر اور دعا، اس میں جب اوقات زندگی خرچ ہوں گے تو انشاءاللہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عبادت بھی ہے، براہ راست عبادت ہے، یعنی چاہے دنیاوی مقصد کے لیے مانگی جائے مگر عبادت لکھی جاتی ہے، ثواب ملتا ہے اس کے اوپر، اور جو قبولیت ہو جائے، جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، ہوتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں عبادت مستقل، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا دعا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو دعا کی کثرت اور شکر کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل عادت ڈالیں کہ خیالات اور زبان کے الفاظ وہ چاہے دل ہی میں ہوں، وہ شکر کے یا دعا کے الفاظ زبان کے اوپر جاری رہیں۔ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو اوقات زندگی ہیں وہ صحیح وصف، پتہ نہیں کب وقت آ جائے، کب ختم ہو جائے، کب اس وقت حسرت ہو کہ یہ سرمایہ ہم نے بیکار ضائع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔